السلام علیکم۔ بیان پیدائش حضرت آدم علیہ السلام۔ راویان معتبر سے روایت ہے کہ جب ارادہ الہی واسطے خلافت حضرت آدم علیہ السلام کے اور ظہور ریاست بنی آدم کے متعلق ہوا، تب حضرت اسرائیل کو حکم ہوا کہ ایک مٹھی خاک ہر قسم کی سرخ اور سفید اور سیاہ زمین سے لائے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام بحکم خداوندی ایک مٹھی خاک رنگا رنگ کی تمام روئے زمین سے جمع کر کے لائے، اور بمبو جب حکم الہی درمیان مکہ اور طائف کے رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے باران رحمت اس مٹھی پر برسایا اور اپنی قدرت کا ملا سے حضرت آدم کا پتلا اس مٹی کے خمیر سے بنایا، اور 40 برس تک وہ قالب بے جان وہاں پڑا رہا۔ جب عنایت الہی نے چاہا تو ستارہ اقبال حضرت آدم علیہ السلام کا روشن اور مرتفع شرافت بنی آدم کا تمام مخلوق پر ظاہر ہو، روح پاک کو حکم صادر ہوا کہ بدن آدم میں داخل ہو، لیکن روح لطیف نے خاک کثیف میں داخل ہونے سے انکار کیا۔ خطاب رب الرباب کا روح کو پہنچا، اے جان داخل اس بدن میں جو قالب میں آدم کے سر مبارک کی طرف سے داخل ہوئی، جس روح پہنچی تھی خاکی جو مانند ٹھیکرے تھے اور گوشت پوست بدلتا جاتا تھا۔ جو روح سینہ مبارک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارادہ اٹھنے کا کیا، وہی زمین پر گر پڑے، اور اس واسطے حق تعالیٰ قرآن شریف میں فرمایا، یعنی اے انسان جلد باز، اور اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا اور اعلام الہی سے کہا الحمدللہ۔ اس کریم اور رحیم نے اپنی رحمت سے فرمایا، یرحمک اللہ، اول جلوہ رحمت الہی کا شامل حال حضرت آدم کے ہوا اور بیج کا ان کے طفیل سے جمع حکم کے بعد جو روڑا مرزا اور فوراً بہشت سے لایا، حضرت آدم علیہ السلام کو ساتھ تشریف خلافت الہی سے مشرف کیا اور تخت عزت اور عظمت پر بٹھایا۔ نقل ہے کہ فرشتے ابتدائے پیدائش آدم علیہ السلام سے آپس میں کہتے تھے کہ جس کو خدائے تعالیٰ خاک سے پیدا کر کے مسند خلافت پر بٹھائے گا، وہ ہم سے خدا کے نزدیک زیادہ عزیز نہ ہوگا، اور ہم جو بارگاہ علام غیوب میں دن رات رہتے ہیں، علم ہمارا اس سے زیادہ ہوگا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، تمام چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا، خبر دو میرے تئیں ان چیزوں کے نام، اگر تم سچے ہو۔ تب فرشتے جواب سے عاجز ہوئے اور اپنے قصور کے معترف ہو کر بولے، پاک ہے تو نہیں علم ہمارے تئیں مگر جو تو نے سکھایا، اور ہم کو جو عالم اور دانا۔ تب اللہ تعالیٰ نے آدم کمال ظاہر باطن سے آراستہ کر کے واسطے زیادتی تعظیم اور تکریم کے ملام کو جو آدم کے تخت کے گرد اگر سفدے باندھے ہوئے موجود کھڑے تھے، حکم کیا تھا، سجدہ کرو۔ آدم علیہ السلام کے تئیں حکم الہی کے سب فرشتوں کو بلا عذر و تکرار حضرت آدم کو سجدہ کیا، مگر ابلیس ملعون نے انکار کیا۔ آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور نافرمانی سے شیطان ملعون ابدی ہو کر راندا گیا اور فرشتوں سے نکالا گیا۔ حضرت آدم بہشت میں رہنے لگے، طبیعت ان کی مشتاق، جلیس، ہمدم اور انیس محرم کی ہوئی۔ تب حضرت آدم پر خواب نے غلبہ کیا۔ وقت خواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملا سے آدم کے پہلو چپ سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ جب آدم بیدار ہوئے تو دیکھا کہ عورت پاکیزہ ان کے پاس بیٹھی ہے، ان کی طبیعت ہمایوں اور صورت، اور پوچھا کہ حضرت حوا نے کہا کہ میں تیرے بدن کا جز ہوں کہ حق تعالیٰ نے تیری پسلی سے مجھ کو پیدا کیا۔ اور نقل ہے کہ حسن اور جمال حضرت حوا کا اس قدر تھا کہ تمام عالم کی خوبی 100 حصے تھی، اور اس میں سے 90 حصے حضرت حوا کو، اس 10 باقی حصے والوں کو عنایت فرمایا۔ تب آدم سجدہ شکر بجلائے، جناب الہی نے ان کا اقدر و روح حاملان عرش اور سکنان سموت کے باندھا، اور دونوں کو حکم ہوا کہ اسے آدم و حوا اور دونوں بہشت میں رہو اور سب میوے اس بہشت کے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا،
یعنی گائیوں کے تحت درخت میں سب کچھ مت کھانا۔ جب ابلیس نے آدم کو سجدہ نہ کیا، باطن میں شعلے مارتی تھی، مگر وہ ہمیشہ اس تدبیر میں رہتا تھا کہ کسی صورت بہشت میں بیٹھے وہ آدم کو وہاں سے نکالے، اور طاؤس سے دوستی تھی کہ میری دوستی کو حق تیرے اوپر ثابت ہے، اور آگے ہم تم ایک مکان میں رہتے تھے۔ یہ التماس تجھ سے ہے کہ مجھ کو اپنے بازو پر بٹھت میں پہنچا دے تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ طاؤس نے اس بات سے انکار کیا، کہا یہ بات تو سام سے کہو۔ شیطان نے سام کے پاس گیا اور اپنے قریب کے منتر سے فرنکا کیا۔ سام اس کو منہ میں لے کر بہشت میں لے گیا اور نگہبان بہشت کو متعلق خبر نہ ہوئی۔ پھر ابلیس نے حضرت آدم اور حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کیا۔ حضرت آدم اور حوا نے پوچھا کہ کیوں روتا ہے، اور انہوں نے شیطان کو پہچانا۔ تو تب شیطان نے کہا، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، مجھ کو تمہارے حال پر رونا آتا ہے، اور تم اس بہشت سے نکالے جاؤ گے، اور یہ بہشت کی نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی، اور لذت حیات سے ذائقہ موت کا چکھو گے۔ اور اس دونوں کو اس بات کے سننے سے بہت غم ہوا۔ ابلیس نے کہا، اگر تم میرا کہنا مانو تو میں تم کو ایک درخت بتاؤں، اگر تھوڑا میوہ تم اس کا کھاؤ تو ہمیشہ زندہ رہو گے، اور صورت موت کی ہرگز نہ دیکھو۔ حضرت آدم نے پوچھا، وہ کون سا درخت ہے؟ شیطان نے کہا، وہی درخت ہے جس کے کھانے سے حق تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ حضرت آدم نے اس بات کو قبول نہ کیا اور کہا، ہرگز مجھ سے نافرمانی خدا کی نہ ہوگی۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس کے بعد حضرت آدم اٹھ چل پڑے، اور شیطان نے حضرت حوا کی خدمت میں جا کر اسی طرح ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی دے دی۔ حضرت حوا نے حضرت آدم سے عرض کیا کہ سانپ تو خادم بہشت کا ہے، اور وہ بھی موافق اس شخص کے یعنی شیطان کے گواہی دیتا ہے۔ اب تو پہلے اس درخت کا پھل کھاتی ہوں، اگر خلل ہو تو میرے واسطے خدا سے مانگی معافی، اور نہیں تو تم دونوں تمام عمر بہشت کی نعمتیں چین سے کھایا کرو گے۔ تو دوستو، آج کا واقعہ یہاں تک تھا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔